قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا توسل بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اولیاء اور اشخاص نیک ان کا توسل بھی قرآن کریم میں ہے۔ جہاں تک تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے تو قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ نے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب الیم، اگر دین محمد سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان کے اوپر جو عذاب نہیں دے رہے اس کی وجہ آپ کی ذات ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے اللہ نے ان پر پتھر کا عذاب نہیں دیا۔ یہ پیغمبر کی ذات کا وسیلہ قرآن کریم میں۔ اور نیک اعمال کے علاوہ عام شخصیات اولیاء سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور تم پھر وسیلہ اختیار کرو۔ اب یہاں دیکھو، ایک ہے تقوی اور ایک ہے وسیلہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد ذات نہیں ہے، وسیلہ سے مراد اعمال ہے نیک۔ ہم نے کہا تقوی کا معنی بھی نیک اعمال، وسیلہ کا معنی بھی نیک اعمال، تو ایک لفظ آئے اس کا معنی دو بار ایک ہی ہو، اسے کہتے ہیں بلاغت میں تاکید۔ اور اگر تقوی سے مراد نیک اعمال، الوسیلہ سے مراد ذات، اسے کہتے ہیں استیناف۔ اور علم بلاغت کا اصول یہ ہے الاستیناف اولا من التاکید۔ قرآن کریم فصیح اور بلیغ کتاب ہے، افصح ابلغ کتاب ہے، تو بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اللہ سے مراد نیک اعمال ہوں اور وسیلہ سے مراد ذات ہو، اشخاص مقدسہ۔ تو قرآن کریم سے دونوں باتیں ثابت ہیں۔ اور خود علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ والوسیلۃ بعمومھا تشمل التوسل بالاشخاص والتوسل بالاعمال، دونوں کو ثابت ہے۔ واما شمول الوسیلہ فی الآیۃ المذکورہ للتوسل بالاشخاص فلیس برأی مجرد واللہ بماخوذ من العموم اللغوی فحسب بل هو الماثور عن عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الوسیلہ سے مراد جو ہم لیتے ہیں اشخاص، یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے اور عموم لفظ نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ذات مبارکہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے۔ حضرت عمر نے دعا مانگی یا اللہ ہم پہلے حضور کا وسیلہ دیتے تھے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہم وسیلہ دیتے ہیں آپ کے چچا عباس کا۔ تو حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ بھی دیا ہے اور حضور کے علاوہ دوسرے شخص کا نیک کا وسیلہ دیا ہے، اللہ نے دعا قبول کی ہے اور بارش ہوئی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے، اس لیے ہم اعمال کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، دعا کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، دیگر انبیاء، صحابہ، اولیاء کے وسیلے کے قائل ہیں۔ ولی اس دنیا میں ہو تب بھی اس کے وسیلے کے قائل ہیں، وہ وفات پا جائیں ان کی موت کے بعد ان کا وسیلہ دے کر ہم ان کے توسل سے پھر بھی دعا کے قائل ہیں، اور یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔